ایک بری عادت اور بری خصلت یہود کی یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی بے عمل قوم وہ یہودی ہے۔ ان کے بڑے بڑے نامور لیڈر، ان کے بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ بھی بے عمل ہیں، زبان سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بلکہ جو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے، سمجھاتے ہیں خود نہیں سمجھتے، روکتے ہیں خود رکتے نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کی یہ بری خصلت ذکر کر دی، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہو، تم تو کتاب کے عالم ہو، اسے سمجھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ جو کہو خود بھی اس پہ عمل کرو؟ اور یہ یاد رکھیں، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، یہ جملہ توجہ سے سنیں، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا بدترین خصلت ہے۔ وہ کوئی بھی نیکی ہو، وہ توحید کی دعوت ہے، وہ سنت کی دعوت ہے، وہ خدمت خلق کی دعوت ہے، وہ کوئی بھی بھلائی کی دعوت آپ کسی کو دیتے ہیں لیکن خود آپ کے اندر وہ عمل نہیں ہے، تو یہ ایک بدترین خصلت ہے۔ اور یہ خصلت کس کی تھی؟ یہود کے بڑوں کی خصلت تھی، بے عمل ہونا۔ ان میں بڑے بڑے واعظ ہوتے تھے، داعی بنے تھے، لیکن عمل نام کی چیز نہیں تھی۔ جو لوگوں سے کہتے تھے خود ان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے جو کچھ اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا، حضور ان تمام باتوں کا سب سے پہلے عملی پیکر تھے۔ آپ نے پہلے عمل کیا، پھر دوسروں کو حکم دیا اور اپنی امت کو سبق دے دیا کہ جو واعظ ہے، داعی ہے، مبلغ ہے، اسے چاہیے کہ وہ باعمل ہو۔ باعمل ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، دوسروں کو اس بات کا اثر بھی ہوگا، اور باعمل ہونے سے زندگی میں انقلاب آئے گا، دوسروں کے لیے نمونہ بنے گا۔